علم عقائد کی کتابوں میں جو بحثیں ملتی ہیں وہ بحث مذہب نہیں ہوتا. مثلا اللہ ایک ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، بلکہ غیر مسلم بھی جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں اللہ ایک ہے. لیکن جو اللہ کی وحدانیت نہیں مانتا، اس پر اگر کوئی دلیل دے اور اس دلیل کی کاٹ کوئی مسلمان کرے، کاٹ کرنے والے کی دلیل کمزور ہو، تو اب اگر کوئی مسلمان یہ بتائے کہ اس دلیل میں یہ کمزوری ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اعتقاد نہیں رکھتا ہے، وہ صرف اس دلیل کی کمزوری بیان کر رہا ہے. عقیدہ اس کا وہی ہے جو اصل مذہب ہے کہ اللہ ایک ہے. لہٰذا میں جو کہوں، آپ جو کہیں، ذیشان صاحب نے جو کچھ کہا، وہ سب اپنا اپنا نظریہ ہے اور اپنی اپنی بحث ہے، اور ہر شخص کو اپنا اپنا نظریہ، اپنی اپنی بحث پیش کرنے کا حق ہے. میرے مقالے کا عنوان ہے شتات صوفیہ کی تفہیم اور تکفیر مشائخ کا جائزہ. ظاہر بات ہے مقالہ بہت مبسوط ہے، غالباً چھپ گیا ہوگا. میں نے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں چھپا ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ چھپ گیا ہے، چھپ چکا ہے. یہاں پورا مقالہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ حضرات وہاں اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. میں صرف چند نکات پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا. تمہید کی ابتدا کی تھی، چوں بشنوی سخن اہل دل مگو کے خطاست، سخن شناس نئی دل برا خطا ایجاست، تو چے دانی زبان مرغاں را کہ ندیدی گہ سلیماں را. میں نے تمہید میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی بھی جماعت کا کوئی فرد یا چند افراد جرم کر رہے ہوں تو اس کی بنیاد پر پوری جماعت کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، یا پوری جماعت پر اس جرم کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی مثالیں دے کر میں نے لکھا ہے کہ اگر بعض صوفی نما حضرات جو در حقیقت صوفی نہیں ہیں، ان کی کوئی غلط روی ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کی بنیاد پر سارے صوفیہ کو بلکہ فن تصوفی کو دریا برد نہیں کر دیا جائے گا. میں نے کہا ہے کہ مثلا متکلمین فقہا صوفیہ میں سے اگر کسی کی کوئی غلطی ظاہر ہو رہی ہے، تمام محدثین متکلمین فقہا اور صوفیہ پر شرک و کفر کا حکم لگا دینا یا گمراہی کا مرتکب قرار دینا خود جرم کا ارتکاب کرنا ہے. گروہ صوفیہ جن کا علم و فضل جگ ظاہر ہو اور جن کی شب و روز کا لمحہ لمحہ خدا کی عبودیت و بندگی کا گواہ ہو، ان کے تعلق سے بعض تذکرے کی کتابوں میں کچھ لکھا ہو، جیسے سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے سبحانی معظمہ شانی فرمایا ہے. آپ ہی کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا خذ تو فی البحر والانبیاء واقفون علی ساحلی، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں نے دریائے معرفت میں غوطے لگائے اور انبیاء اس کے ساحل پہ کھڑے رہے. حضرت حسین بن منصور الحق کا نعرہ لگایا کرتے تھے. آپ ہی کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ما فی الجبۃ الا اللہ. محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے رأیت ربی فی المنام علی صورت امی، جس کے معنی ہے میں نے خواب میں اپنے رب کو امی کی صورت میں دیکھا. بعض لوگوں نے آپ کی طرف لوائی ارفع من لوائے محمد کہنے کو بھی منسوب کیا ہے، جس کے معنی ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بلند ہے.
سلطان الہند خواجہ حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اور مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سال کے ایک مخصوص مہینے میں مخصوص تاریخ کو مخصوص طریقے پر 2 رکعت نماز پڑھ لینے کو زندگی بھر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا بدل قرار دے دیا ہے۔ حضرت ابو العباس سے مرسی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے معرفت الولی اصعب من معرفت اللہ تعالی، جس کے معنی ہے ولی کی معرفت اللہ کی معرفت سے زیادہ دشوار ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص جو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی بزرگی کا منکر اور کسی دوسرے بزرگ کا معتقد تھا، اس نے ایک دن اپنے اس بزرگ سے درخواست کی کہ حضرت خضر سے ملاقات کرا دیں، تو اس بزرگ نے فرمایا کہ محبوب الہی کے ہاں چلے جاؤ، وہاں جو شخص مجلس سماع کے سامعین کی نالین کی نگہبانی کرتے نظر آئیں وہی حضرت خضر ہوں گے۔ چنانچہ وہاں وہ چلا گیا اور دیکھا کہ واقعی حضرت خضر اسی کام میں مشغول ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی نے اپنے دیوان میں لکھا ہے بمیں سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت زراہ و رسم منزلہ۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب زلیخا میں لکھا ہے چواں بے چوں دری چوں کرد آرام، چواں بے چوں دری چوں کرد آرام، پیرو پوش کردہ یوسفش نام۔ ان اقوال کے تعلق سے کوئی فیصلہ صادر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شرعی اصول معلوم کیے جائیں، پھر ان اصولوں کی روشنی میں ان اقوال کی تحقیق ہو، تحقیق کے بعد جو نتیجہ برآمد ہو اس کے مطابق ہی فیصلہ صادر کیا جائے۔ اسی لیے ہم پہلے چند شرعی اصول بیان کریں گے، اس کے بعد ان اقوال کو دیکھیں گے کہ وہ اقوال ان اصولوں کے معیار پہ اترتے ہیں یا نہیں۔ یہاں میں نے چند اصول نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اقوال کو حتی الامکان اچھے معنوں پر محمول کرنا واجب ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالمعنی ہے ظن المؤمنین خیرا، مسلمان کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور یہ دوسرا اصول بھی ہے کہ کسی قول کے سلسلے میں صحت و غلطی اور حسن و قبح کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ اس قول کا قائل کون ہے، کیونکہ بسا اوقات قائل کے اعتبار سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں دیتے ہوئے میں نے دی ہے، اور جن میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ یوں ہی جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ اس قول کا خطاب کس سے ہے، اس قول کی صحت و غلطی اور حسن و قبح کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب کے اعتبار سے بھی الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا عربی ہی زبان کا ایک جملہ ہے اتردا ان تنکحا، اگر یہ معلوم ہو کہ قائل نے اس جملے سے اپنی بیوی کو خطاب کیا تھا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قائل اس سے ہم بستری کا خواہاں تھا، اور معلوم ہو کہ خطاب کسی کنواری اجنبی عورت سے تھا، لفظ وہی ہے، پورا جملہ وہی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اسے وہ نکاح کا پیغام دے رہا تھا، اور یہ معلوم ہو کہ خطاب نہ تو بیوی سے تھا نہ کنواری عورت سے تھا بلکہ کسی شادی شدہ اجنبی عورت سے تھا، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسے غلط کاری کی دعوت دے رہا تھا، کیونکہ نکاح کے معنی یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام معنی لفظ نکاح کے آتے ہیں۔ یوں ہی جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ جس زبان کا وہ قول ہے اس زبان کا عرف کیا ہے، صحت و غلطی اور حسن و قبح کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا عرب کا عرف ہے کہ وہ پوری ذات کی تعبیر لفظ فرج سے کر دیتے ہیں۔ فرج کا ترجمہ اردو زبان میں ہے عورت کی شرمگاہ، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ اب اگر کوئی عرب اپنی بیوی سے فرجوں کے تعلقن کہے کہ تمہاری فرج کو طلاق، تو طلاق ہو جائے گی، مگر اردو زبان کے عرف میں ذات کی تعبیر عورت کی شرمگاہ کے لفظ سے نہیں کی جاتی ہے، تو فقہائے کرام کے نزدیک بھی اگر کوئی ہندوستانی اردو زبان میں اس کا جملے کا ترجمہ کر کے تمہاری شرمگاہ کو طلاق کہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ عربی میں وہی لفظ جملہ بول رہا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کر کے کوئی کہتا ہے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ یوں ہی ہندوستان کے عرف میں ذات کی تعبیر لفظ ناک سے کی جاتی ہے، جیسا کہ بولا جاتا ہے وہ اپنی برادری کی ناک ہے،
برادری کو مبتدا بنا دیا، موضوع بنا دیا، ناک کو محمول بنا دیا، خبر بنا دیا۔ تو اگر کوئی ہندوستانی اپنی بیوی سے تمہاری ناک کو طلاق کہے تو طلاق ہو جائے گی، مگر عرب کے عرف میں ذات کی تعبیر لفظ ناک یعنی انفن سے نہیں کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی عرب اس جملے کا عربی میں ترجمہ کر کے انفوں کے طالقن کہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ اس طرح کی کئی مثالیں میں نے دی ہیں۔ اسی طرح جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ اس قول کے تعلق سے قائل و مخاطب کی اصطلاح کیا ہے، قول کی صحت و غلطی اور حسن و خوبی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً نحوی حضرات کے نزدیک عربی زبان کے الفاظ رأیت و علمت مفرد ہیں، مگر منطقی حضرات اسے مفرد نہیں مرکب کہتے ہیں۔ اب اگر کسی نحوی نے اسے مفرد کہا تو علم منطق کی اصطلاح کا سہارا لے کر اس کے غلط ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یوں ہی کسی منطقی نے اسے مرکب کہہ دیا تو علم نحو کی اصطلاح کا سہارا لے کر اس کے غلط ہو جانے کا فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا۔ ہندیارہ اصطلاح ہند مدح، سندھیارہ اصطلاح سندھ مدح، درحق او مدھ وہ درحق تزم، درحق او شہد وہ درحق تسم، درحق او ورد وہ درحق تو خار، درحق او نور وہ درحق تو نار۔ لغوی معنی اور صوفیہ کی اصطلاح میں فرق کی چند مثالیں ہیں۔ لغت میں افلاس کے معنی تنگ دستی کے ہیں، مگر صوفیہ اپنی اصطلاح میں عام لوگوں سے گھال میل رکھنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو افلاس کہتے ہیں۔ اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لغت میں میت اسے کہتے ہیں جس کی روح اس کے تن سے جدا ہو گئی ہو، مگر صوفیہ اپنی اصطلاح میں دنیا سے محبت و رغبت رکھنے والوں کو مردہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہندی میں ٹیکا اور تلک قشقہ کو کہتے ہیں، لیکن وہ نشان جسے مشرکین اپنی پیشانیوں پر سندور وغیرہ سے بطور عبادت بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قشقہ، ٹیکا۔ مگر صوفیہ ان الفاظ کو اپنی اصطلاح میں سالک کے چہرے پر حویدہ ہونے والے اس نور صلاح سے کنایا کرتے ہیں جس کا بیان آیت کریمہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میں ہے۔ تو زبان کے بدل جانے سے، عرف کے بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ لغت میں آہن پوش کے معنی لوہا پہننے والے کے ہیں، مگر صوفیہ کی اصطلاح میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ستر پوشی کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں پہنتے، بس وہ ستر پوشی کرتے ہیں، ان کو صوفیہ آہن پوش کہتے ہیں۔ بات بہت دور چلی جا رہی ہے۔ ہاں، پھر میں نے وہ صوفیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یاد رہے کہ میری یہ گفتگو اس حقیقی تصوف سے متعلق ہے جس کا مصدر و ماخذ سراسر قرآن و حدیث ہے، اور جو اسلام کا عین مطلوب و مقصود ہے۔ وہ تصوف نہیں جو بعض جاہل متصوفین نے شریعت کے خلاف کر لی ہیں اور اباحیت اختیار کر لی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ حضرت بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت حسین بن منصور حلاج، حضرت غوث اعظم اور حضرت محی الدین ابن عربی وغیرہ جیسے حقیقی صوفیہ جو بیک وقت متکلم، محدث اور فقیہ بھی تھے، سب کچھ تھے، ان کے بعد صوفیانہ اقوال جن کو اصطلاح کی زبان میں شتات سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے تعلق سے آج کے اہل توحب اعتراض کرتے ہیں اور ان اقوال کو اسلام کے خلاف قرار دے کر ان صوفیاء کرام پر شرک و کفر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہم ان اہل توحب سے حسن ظن رکھتے ہوئے یہی سمجھتے ہیں کہ قصور ان کا نہیں، دراصل ان کے علم کی کمی کے نتیجے میں سمجھ کی غلطی کا ہے۔ وَكَم مِّن عَاتِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَعَافَتْهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ۔ شتات صوفیہ کی توضیح و تفہیم۔ اب اصل موضوع پر، اس میں بھی 8-10 مثالیں ہیں، بس ایک دو مثالیں سماعت فرمائیے۔ خُضْتُ فِي الْبَحْرِ وَالْأَنْبِيَاءُ وَاقِفُونَ عَلَى سَاحِلِهِ، میں نے دریائے معرفت میں غوطے لگائے اور انبیاء ساحل پہ کھڑے رہے۔ اس میں خُضْتُ فِي الْبَحْرِ وَالْأَنْبِيَاءُ وَاقِفُونَ عَلَى سَاحِلِهِ نحوی ترکیب کے اعتبار سے خُضْتُ فِي الْبَحْرِ ذوالحال ہے اور والانبیاء واقفون علی ساحلی حال، اور قاعدے کے مطابق حال و ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس جملے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے اس وقت دریائے معرفت میں غوطے لگائے
جب انبیاء کرام اس کے ساحل پہ کھڑے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ استاد جب اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دیتا ہے تو اس کی کارکردگی دیکھنے اور اسے صحیح طریقہ بتانے نیز وقت ضرورت ان کی اصلاح و مدد کرنے کے لیے کھڑے ہی رہتے ہیں۔ کھلاڑی جب کھیلتے ہیں تو کوچ کھلاڑیوں کے ساتھ فیلڈ میں کھیلتے نہیں، بلکہ کھڑے ہو کر اس کا کھیل دیکھتے اور وقت ضرورت صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں دریائے معرفت میں غوطے لگا رہا تھا اور انبیاء کرام کھڑے ہو کر ہماری نگرانی فرما رہے تھے۔ اور اس معنی میں قطعی کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، جس میں انبیاء کرام کی برتری اور اپنی کمتری کا اعتراف نیز انبیاء کرام کی امداد و اعانت کا اقرار ہے، جو شریعت کا عین مطلوب ہے۔ رأیت ربی فی المنام علی صورت امی غوث پاک کی طرف منسوب ہے۔ میں نے اپنے رب کو امی کی صورت میں دیکھا۔ رأیت ربی فی المنام علی صورت امی قرآن و حدیث میں، اب یہاں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث میں لفظ رب کا اطلاق ماں باپ، پرورش کرنے والے اور مالک و آقا کے لیے بھی ہوا ہے، اللہ کے لیے بھی ہوا ہے، ان حضرات کے لیے بھی ہوا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، میں نے قرآن کریم سے وہ مثالیں دے دی ہیں کہ کس آیت میں ماں باپ کے لیے ہے یہ لفظ آیا ہے، کس آیت میں آقا کے معنی میں آیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مروی ہے کہ ایک دن جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو سرخ لباس اور جوتے پہن کر مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ بظاہر کتنا خطرناک جملہ ہے، میں نے اپنے رب کو سرخ لباس اور جوتے پہن کر مدینے کی گلیوں میں چلتے دیکھا۔ تو لوگوں نے کہا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو؟ انہوں نے بھی گویا وہ کفر کا فتویٰ ٹھونک دیا اسی وقت۔ آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے تو رب حضرت حسن کو کہا ہے۔ چنانچہ عربی کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، رأیت ربی فی سکک المدینۃ یمشی وعلیہ حلۃ حمراء وفی رجلیہ نعلان قالوا اکفرت بعد الایمان فتبسم وقال رأیت ربی اے سید الحسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو رأیت ربی فی المنام علی صورت امی کے معنی یہ ہوں گے کہ میں نے خواب میں اپنی والدہ کو امی کی صورت میں دیکھا، یا یہ معنی ہوں گے کہ میں نے اپنے آقا کو امی کی صورت میں دیکھا۔ دونوں احتمال ہو گئے، دو معنی ہو گئے۔ پھر لفظ امی بھی دو معنوں میں مشتمل ہے، والدہ کے معنی میں، ناخواندہ کے معنی میں۔ جیسے حدیث میں آیا نحن امۃ امیہ، تو 3 کو 2 میں ضرب دینے سے 6 صورتیں پیدا ہوں گی، اور پھر 6 صورتوں کی میں نے تفصیل کی ہے۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوں گے، ہاں اب اگر اعلیٰ صورت امی نحوی ترکیب میں معنن ربی سے حال واقع ہو، وہ کانا اعلیٰ صورت امی، جیسے حدیث میں ہے کہ ان اللہ خلق آدم اعلیٰ صورت ہی، اے کانا اعلیٰ صورت ہی، اس کی جو تعویل کی گئی ہے اے کانا اعلیٰ صورت ہی، یعنی اللہ نے آدم کو آدم ہی کی صورت میں پیدا فرمایا، یہ نہیں کہ پہلے بچہ پھر مراہق اس کے بعد جوان ہوئے ہوں۔ جس صورت میں حضرت آدم تھے اسی صورت میں پیدا فرما دیا گیا۔ تو پہلی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ میں نے خدا کو دیکھا کہ وہ میری والدہ کی صورت میں ہے، معاذ اللہ۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا نظر آ رہا ہے اور وہ ناخواندہ صورت میں ہے، یہ بھی غلط ہے معنی۔ تیسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ میں نے خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ اپنی ہی صورت میں ہیں، یہ معنی بالکل صحیح ہوں گے۔ اسی طرح سے میں نے کل 12 صورتیں نکالی ہیں، جن میں سے جملہ رأیت ربی فی المنام علی صورت امی کے 12 احتمالی معنی میں سے صرف 2 معنی ایسے ہیں جو ظاہر شرع کے برخلاف ہیں، اور 10 معنی ایسے ہیں جن میں خلاف شرع ہونے کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جو تھے
یہ بزرگوں کی طرف منسوب اقوال ان کی میں نے وضاحت کی ہے، اور آخر میں 2-3 منٹ مجھے دے دیجیے تو میں آخری بات کہہ دوں۔ یہ کہ آخر یہ صوفیاء کرام اس طرح کے جملے ادا ہی کیوں کرتے ہیں جس سے لوگوں کو دھوکہ ہو، ہے نا؟ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ گنجائش ہے یا پھر میں چلا جاؤں بھائی؟ سوال یہ کہ آخر صوفیاء کرام ایسی باتیں کہتے ہی کیوں ہیں جن سے عام لوگوں کے کچھ کا کچھ سمجھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات بات شرک و کفر تک جا پہنچتی ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ صوفیاء کرام کئی وجہوں سے ایسا کرتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ عوام ان کے ذکر و فکر میں مخل ہونے لگتے ہیں، جو ان کے لیے سہانے روح ہوتا ہے، جیسے حضرت بایزید بستامی کا واقعہ ہے کہ جب دین کے بجائے دنیا کے حصول کے لیے دعا کرانے کی خاطر لوگوں کا ازدحام بڑھ گیا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، پیر صاحب کے پاس کوئی جا کے نہیں کہتا ہے حضور دعا فرما دیجئے کہ میں پکا نماز کا عادی بن جاؤں، دعا فرما دیجئے میرا خاتمہ بخیر ہو۔ کہتا حضور میرا بیٹا بیمار ہے، حضور گھر میں غریبی بہت ہے۔ وہ دنیاوی مانگنے کے لیے جاتا ہے، دین مانگنے کے لیے کوئی جاتا نہیں ہے۔ اور آپ کا استغراق فی اللہ میں خلل پڑنے لگا تو آپ نے زچ ہو کر تکرار کے ساتھ آیت کریمہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی کی تلاوت شروع کر دی، جس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، سب میری عبادت کرو۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ ارے یہ تو مسلمان ہی نہیں رہا، اس سے دعا کرانا بیکار ہے، سب لوگ بھاگ گئے۔ اور آپ حالانکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، حضرت بایزید بستامی قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمانے لگے۔ اور اس طرح کی کئی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی پیروی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں متشابہ محکم دونوں ہیں۔ جیسے الف لام میم کیا ترجمہ ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، الف لام را کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، تو اسی کی پیروی میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں جو عام لوگ نہ سمجھ سکتے ہوں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میرے جو متشابہات ہیں وہ عام لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھ کے گمراہی کی پیروی کرتے ہیں، جو خواص ہیں وہی سمجھتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام نے بھی اپنے خواص ہی کو سمجھانا مقصود رکھا تھا۔ بہت مشہور ہے کہ حضرت مخدوم بہار نے جو مکتوبات لکھے تھے، اپنے بعض مکتوبات کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں دفن کر دینے کی وصیت کی تھی، وہ اسی لیے کہ دوسرے سمجھ نہیں پائیں گے اور فتنہ کھڑا کریں گے۔ پھر بھی ان حضرات نے فرما دیا ہے کہ جو ہماری قوم کا نہیں ہوگا، یعنی صوفیہ نہیں ہوں گے، وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکیں گے، گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے ہماری کتابوں کو، ہمارے اقوال کو پڑھنا سننا اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ اور اس کی کہ سب ناجائز ہے ایسے لوگوں کے لیے، اس کی سند حدیث سے بھی ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ علمی بات نااہل کے سامنے کرنا خنزیر کو سونے موتی اور جواہرات سے آراستہ کر دینے کی طرح ہے۔ تو جو سمجھ سکے انہی کے سامنے اس طرح کی بات کی جانی چاہیے۔ صوفیاء نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے نہیں کہی ہیں، وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے، اپنے ہی گروپ کے لوگوں کے لیے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے تو وہ باتیں کہی ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اخلاص پیدا کرو وغیرہ وغیرہ۔ اب جس کا جی چاہے وہ متشابہات میں اپنی سمجھ کا معنی لے کر ان کے پیچھے پڑے، اور جس کا جی چاہے وہ راسخین کا اتباع کرے اور حق مانے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں علماء راسخین کی پیروی کی توفیق بخشے اور انہی کے طریقے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔